عمران خان کو 22 ستمبر کو توہین عدالت کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم عائد کیے جانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ملکی تاریخ میں ایسی کئی سیاسی سرکاری شخصیات کے علاوہ وکلاء اور حتیٰ کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی ہیں جنہیں توہین عدالت کے نہ صرف نوٹسز جاری ہوئے بلکہ کچھ کو تو سزا بھی ہوئی۔ توہین عدالت کے نوٹسز عدالتی احکامات کی پاسداری نہ کرنے بلکہ عدالتی وقار کے خلاف بات کرنے پر جاری کیے گئے۔ سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو 3 مختلف وزرائے اعظم کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن صرف ایک وزیر اعظم کو سزا ہوئی۔ ان وزرائے اعظم میں ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے نام شامل ہیں، لیکن صرف یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کیس میں سزا ہوئی بلکہ اسی پاداش میں انہیں وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ پیپلز پارٹی کے بانی سربراہ اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایک زیر سماعت معاملے پر رائے دینے پر توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ یہ درخواست ذوالفقار علی بھٹو کے سخت گیر حریف اور حزب اختلاف کے بڑے رہنما چودھری ظہور الہی نے دائر کی تھی، جس میں نشاندہی کی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کے بارے میں زیر سماعت معاملے پر جلسہ عام میں بات کی اور یہ عمل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے حکومتی وضاحت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر مزید کارروائی آگے نہیں بڑھائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب نواز شریف کو توہین عدالت کے الزام میں طلب کیا گیا تو وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل اور سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر نے نواز شریف کے موقف کی وضاحت کی، جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ معاملہ نمٹا دیا اور معاملہ آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے بعد یوسف رضا گیلانی تیسرے وزیر اعظم ہیں جنہیں نہ صرف عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے بلکہ انہیں سزا بھی سنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو عدالت کی برخاستگی تک قید کی سزا سنائی تھی اور سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا۔ اس واقعے پر سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی اور اس وقت کی حکمران جماعت کے 3 ارکان اسمبلی کو سزا سنائی۔ ان میں ہاکی کے نامور کھلاڑی اختر رسول، مایا ناز ٹی وی میزبان طارق عزیز اور لاہور سے ہی رکن قومی اسمبلی میاں منیر شامل تھے۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے، لیکن سپریم کورٹ کی سزا کی وجہ سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ بھی عدلیہ کے خلاف بیانات دینے پر توہین عدالت کے قانون کی گرفت میں آئے۔ سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز کے سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں گفتگو پر انہیں عدالت کی برخاستگی تک کی سزا سنائی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل نہ رہے۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی کے عدلیہ کے بارے میں بیان پر از خود نوٹس لیا اور انہیں بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اسی طرح نہال ہاشمی بھی عوامی اور سرکاری عہدے کے لیے اہل نہیں رہے۔ 2008 میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی حکومت میں بھی میمو گیٹ کے بارے میں عدالتی کارروائی پر توہین آمیز تبصرے پر اس وقت کے وزراء کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری ہوئے۔ ان وزراء میں بابر اعوان، فردوس عاشق اعوان، سید خورشید شاہ اور قمر الزمان قائرہ شامل تھے، لیکن سپریم کورٹ کے روبرو اس پر کارروائی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ آسن اقبال نے سفارش کے اوپر کسی وائس چانسلر کو لگا لیا۔ مسٹر چیف جسٹس، ہیو اے ہارٹ۔ آپ کی توہین ہوتی ہے تو ہماری بھی توہین ہوتی ہے۔ یو ہیو نو رائٹ کہ آپ لوگوں کو اس طرح نیم کالنگ کریں۔ یو مسٹ ایشو می چارج شیٹ۔ اف یو ہیو ایویڈنس پروڈیوس اٹ بیفور می۔ لیکن انف از انف۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کے بارے میں بیان دینے پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں فل بینچ کے سامنے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، لیکن احسن اقبال نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اسی 3 رکنی فل بینچ نے پنجاب کے سرحدی ضلع قصور میں عدلیہ مخالف ریلی پر رکن قومی اسمبلی شیخ وسیم اختر کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کے دوسرے دور میں حکومت میں مسلم لیگ نون کے بہاولپور سے 2 ارکان اسمبلی کے عدلیہ کے بارے میں توہین آمیز بیان پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ اس وقت کے چیف جسٹس راشد عزیز خان کی سربراہی میں فل بینچ نے ارکان اسمبلی چودھری سمیع اللہ اور افضل گل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی اور انہیں سزا سنائی۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت ختم ہونے پر اپنے خلاف ریفرنس کے لیے سابق وزیر اعظم لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی تو رش کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں توڑ پھوڑ ہوئی۔ اس پر ایک وکیل نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، جس میں بے نظیر بھٹو، اعتزاز احسن، خواجہ طارق رحیم سمیت سابق وفاقی کابینہ کے اہم ارکان کو فریق بنایا گیا، لیکن کئی برس یہ درخواست زیر سماعت رہنے کے بعد غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف توہین عدالت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے والے جانے مانے وکیل ایم ڈی طاہر کو خود بھی توہین عدالت کے کیس میں جیل جانا پڑا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس افتخار حسین چودھری نے ایک درخواست کی سماعت کے دوران ایم ڈی طاہر کو توہین عدالت کے الزام میں سزا سنا دی اور انہیں جیل بھیج دیا۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ بار کے اس وقت کے صدر حافظ الرحمان انصاری نے ایم ڈی طاہر کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس کے بعد انہیں رہائی ملی۔
وکلا تحریک کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عہدے پر بحالی کے بعد سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کو فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ ان ججز میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر بھی شامل تھے۔ توہین عدالت کے نوٹس کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے اپنے عہدے سے استعفے دے دیے، جس کی وجہ سے ان ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو سکی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی طرح وکلاء کو بھی توہین عدالت کا سامنا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف غیر قانونی اثاثے قائم کرنے کے ریفرنس کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی احتساب بینچ کے سربراہ جسٹس احسان الحق چودھری اور پیپلز پارٹی کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ وکلاء حاجی دلدار اور میاں حنیف طاہر اور جسٹس احسان الحق چودھری کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے جرم میں دونوں وکلاء کو جیل بھیج دیا تھا۔